شامل کرتے ہیں مہر لیاقت کی رپورٹ کے مطابق وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں آج یوم دفاع و شہداء بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں یوم دفاع کے موقع پر دن کا آغاز توپوں کی سلامی اور مساجد میں دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آج کا دن ہمیں 6 ستمبر 1965 کی اس جنگ کی یاد دلاتا ہے جب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پاک افواج نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام کر دیا۔ یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب آج رات 8 بجے GHQ میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ سول عسکری قیادت بھی شریک ہوگی۔ مرکزی تقریب کے دوران وزیر اعظم اور آرمی چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے۔ تقریب سے وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خطاب بھی کریں گے۔ 6 ستمبر کے حوالے سے اپنے خصوصی پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ یہ دن ملک کی خود مختاری کے دفاع کی جانب غیر منتزل قومی عزم کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلح افواج قومی خود مختاری ملکی سالمیت کو درپیش چیلنج سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ کشمیری عوام کی حالت زار کا ازالہ کر کے ہی خطے میں دیر پا امن ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ افواج کے عظیم سپوتوں نے 6 ستمبر 1965 کو حملہ آور دشمن کو شکست فاش دی۔ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں قیام امن اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقسیم کشمیر برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے جسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ 59ویں یوم دفاع شہداء کے موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور پاکستان کی مسلح افواج کو پیغام آئے۔ ہم 1965 کی جنگ کی فاتحانہ وراثت کو فخر کے ساتھ یاد کر رہے ہیں جو قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر منتزل جذبے کی مثال ہے۔ ISPR کے مطابق 59 سال قبل افواج پاکستان نے فیصلہ کن طور پر دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا، ایسی فتح حاصل کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی جائے گی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 1965 کی جنگ امید کی کرن تھی جس نے مصیبت کے وقت قوم کی لچک اور عزم کی مثال دیکھی۔